السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ٹی وی کی تباہ کاریوں کے واقعات۔ ٹی وی کی تباہ کاریوں کے واقعات۔ میت کھنڈ کھجوروں کے محاصرے میں۔ ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصہ سنایا کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یکایک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے محلے میں ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر ایک میت ہو گئی اور میت کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ قریب جانے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہے اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں، ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے۔ آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کسی طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں۔ یہ کھجورے چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پتا پانی ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کچھ پڑھ کر رسالے ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو قبر میں اتار دیں اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کے لیے ظاہر کیا۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو اس مردے سے ہٹا دیجیے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو قبر تک پہنچا دیں اور یہ سب فریضہ ادا کر سکیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے کہا اب اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل دو اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ اور اسے قبرستان لے جا کر اس کو قبر میں اتارا۔ جس وقت قبر میں اتارا وہ سب کھجورے ایک کونے میں جمع ہیں۔ وجہ عذاب ٹی وی کا دیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذان کی بے حرمتی کا وبال۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ آخر اس کا کون سا بڑا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک صالح تو نہیں تھی، بے نماز تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے شاید اس وجہ سے اس پر عذاب ہوا، وہ یہ کہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی پر گانا آ رہا تھا اور وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بیٹی، اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز کو بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا اماں، اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے یہ سن کر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے یہ اسی گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ استغفر اللہ۔ ٹی وی اور اذان کی بے حرمتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ٹی وی کا شوقین ہو جاتا ہے اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دین کی پرواہ نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں رمضان شریف میں کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹی وی دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ٹی وی چل رہا ہے، فلمیں آ رہی ہیں، اور ہمارے دشمن ٹی وی کے ان پروگراموں اور فلموں کو ایسے اوقات میں رکھتے ہیں تاکہ مسلمان افطاری پوری توجہ سے نہ کر سکیں، تراویح نہ پڑھ سکیں۔ چنانچہ مسجدوں میں تراویح ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں اور ٹی وی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتے۔ یہ گناہ ہر گھر میں بکثرت ہو رہا ہے اور تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خراب ہے۔ آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ اس مجلس میں جتنے حضرات یہاں جمع ہیں، اگر ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں گے تو ایک نیک ماحول بن جائے گا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اچھا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ ٹی وی لانے پر عذاب قبر۔ سعودی عرب میں دو دوست رہتے تھے، ایک ریاض میں، ایک جدہ میں۔ دونوں نیک صالح آدمی تھے
دونوں کے درمیان آپس میں گہری دوستی اور محبت تھی۔ ریاض والے دوست نے اپنے بچوں کے بے حد اصرار پر ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا۔ اب گھر والے ٹی وی دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جدہ والے دوست نے خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت کی تو دیکھا وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ اس دوست نے جواب دیا، کیا بتاؤں، جب سے میرا انتقال ہوا ہے اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کی وجہ سے اس وقت سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب تو وہ ٹی وی دیکھ کر مزے اڑا رہے ہیں اور میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اور میں ہی جانتا ہوں کہ میرا وقت کس طرح مصیبت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ میں بہت سخت تکلیف میں ہوں۔ تم میرے گھر جا کر ان کو سمجھاؤ کہ کسی طرح گھر سے ٹی وی نکال دیں تاکہ میرا عذاب دور ہو جائے۔ اس دوست نے کہا، اچھا، میں تمہارے گھر جا کر ان کو سمجھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو رات والا خواب یاد نہیں رہا اور سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میں نے تم سے کہا تھا میرے گھر جلدی جاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ابھی تک میرے گھر نہیں گئے۔ اس نے پھر وعدہ لیا کہ میں کل صبح ضرور جاؤں گا۔ یہ جدہ والے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرا ریاض جانے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن پھر کوئی کام ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں ریاض نہ جا سکا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں پھر اس دوست کی زیارت ہوئی۔ پھر اس نے شکایت کی کہ تم نہیں جانتے ہو اور میں بہت سخت تکلیف میں اور عذاب میں ہوں۔ اس دوست نے وعدہ کر لیا، کل صبح ضرور ہی جاؤں گا۔ چنانچہ جدہ والا دوست صبح ہوتے ہی جہاز کے ذریعے ریاض اپنے دوست کے گھر پر گیا اور سب گھر والوں کو جمع کیا اور پھر ان کو اپنا خواب بتایا کہ تمہارے والد صاحب اس طرح سخت عذاب میں مبتلا ہیں اور انہوں نے عذاب کی وجہ سے یہ بتائی ہے چونکہ میں نے ٹی وی لا کر دیا ہے، اس لیے مرنے کے بعد سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے گھر والے تو عیش کر رہے ہیں اور میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں سنا تو وہ لوگ زوروں کی طرح رونے لگے کہ آئے ہماری وجہ سے ہمارے والد صاحب کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بڑا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے ٹی وی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، جس سے ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے اٹھا کر اس نے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیے اور اس نے کہا، آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ لعنت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو عذاب ہوتا ہے۔ جدہ والے دوست کہتے ہیں، میں بہت خوش ہوا کہ اولاد ماشاءاللہ سعادت مند ہے۔ انہوں نے بہت جلدی اپنے باپ کی تکلیف کا خیال کیا اور اپنا بھی خیال کیا اور اپنے باپ کو قبر کے عذاب سے بچا لیا اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے۔ پھر میں واپس جدہ اپنے گھر آیا، رات کو سویا تو خواب میں ریاض والے دوست کی زیارت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو ماشاءاللہ مسکرا رہا تھا اور حشاش بشاش ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کہو کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، بھائی اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، جس طرح تم نے میری مصیبت دور کی اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں دور فرمائے۔ جس وقت میرے بڑے بیٹے نے ٹی وی کو زمین پر پٹکا تھا اس وقت سے میرا عذاب بھی ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عذاب سے نجات دے دی۔ ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرتناک واقعہ۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والے کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ اس رسالے ٹی وی کی تباہ کاریوں میں ایک عورت کا عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری کی تیاری کرواؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا، تم کو اس کو چھوڑو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی اور انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی دیکھنے چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلوائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہ گئی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں نے افطاری جو تیار ہو سکی اس نے کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے، سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماں کو تفتیش ہوئی، چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی، اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اب ماں اور گھبرا گئی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا، انہوں نے بھی آواز دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو دروازہ توڑ دیا۔
جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو ٹی وی کے سامنے مری ہوئی انگلی منہ زمین پر پڑی اور انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش کو اٹھانے لگے تو اس کی لاش نہ اٹھے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان، اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور ہلکی ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے گی اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو بھاری ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش نیچے لایا اور اس کو غسل دیا اور کفن دیا۔ جب جنازہ اٹھانے لگے اور اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے مصری بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ آگے ٹی وی اور پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب قبر میں اتارا، قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کرنے لگے۔ جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت ناک بات ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مند عبرت حاصل کرو۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس کی لاش باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ ٹی وی اس کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر پر نے تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرہانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ تو ناظرین، یہ تھے ٹی وی کے بارے میں جو عبرتناک واقعات۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب